اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 85 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 10واں رکوع زیر مطالعہ چل رہا ہے۔ اس رکوع کا مضمون بنی اسرائیل سے 10 احکامات کا وعدہ لینا اور اس پر ان کی نافرمانیاں، ان کی بے قاعدگیاں، ان کی حکم عدولیاں یہ اسی رکوع میں بیان ہوئی ہیں، اور ان کی جو حکم نہ ماننے کی سزا وہ بھی قرآن مجید نے اسی رکوع میں بیان کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 10 احکامات پر عمل نہ کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسا قرآن مجید نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ ایک صورت جو مکمل نازل ہوئی ہے 4 احکامات پر مشتمل ہے، اور ان 4 احکامات کو اہل ایمان نے بیک وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ 33% مارکس ہیں۔ کوئی شخص اگر ایک حکم پر عمل کرے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے 33% مارکس لے لیے ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی۔ یعنی پورے 4 احکامات پر عمل کرنے سے ہی وہ 33% مارکس یعنی پاسنگ مارکس اس کو ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان 10 احکامات پر عمل کر کے ہی اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے، اور یا پہنچا جا سکتا تھا جو قرآن مجید نے نقل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو شیطان کا عمل جو ہے وہ انسان کو جزوی زندگی پر مطمئن کر دیتا ہے اور پورے دین سے اس کی آنکھ بند کر دیتا ہے۔ بالکل یہی حال بنی اسرائیل میں بھی تھا کہ ان کو 10 احکامات دیے گئے جس میں انہوں نے ان کو پورا کرنا تھا، لیکن اگر اس میں سے ایک کوئی حکم پورا بھی کر رہے ہوں گے تو وہ بھی کل کے درجے میں نہیں آیا، لیکن اس کی سزا پھر سامنے کھڑی تھی۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، میں آپ کے سامنے اب لفظی ترجمہ کروں تاکہ بات سمجھ آئے کیا کہی جا رہی ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلاء تم ہی وہ لوگ ہو، یعنی قرآن مجید نے ان کے اوپر ایک قسم کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، اپنوں میں سے نکالتے ہو ان کے گھروں سے۔ کیا مراد؟ یہودی کا بھائی ہے اور وہ یہودی ہونے کے ناطے اپنے بھائی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، تو یقیناً جو اپنے گھر ان کے اپنے گھروں میں ہیں، اگر وہ وہاں سے نکل کے آئے تو ان کے گھروں سے وہ یہ تمہارے اپنے دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں جن کو تم نے نکالا ہے۔
تو قرآن مجید نے اس بات کو بڑی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان کے اوپر، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان حد تجاوز کرتے ہو. اب یہ واقعہ جو چڑھائی کرتے ہو اور تم ان پر زیادتی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، یہ جب قرض دے دیتے اور ان سے وصول کرنے کے لیے جاتے تو ان کو اغوا بھی کر کے لے کے آتے، ان میں قتل و غارت بھی یہ کرتے. یعنی قرآن مجید کا یا توریت کا وہ حصہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا اور تم نے ان کو قتل و غارت نہیں کرنی، تو تم قرض واپس لینے کے بہانے تم ان سے سود بھی لیتے اور ان کو قتل بھی کرتے، ان کا خون بھی بہاتے اور ان کو اغوا کر کے بھی لے کے آتے. اور یہ عمل پانچوں کے پانچ، تینوں کے تین قبیلے بھی کرتے اور 5 قبیلوں میں یہ بات مشتمل رہتی. اور اس کے بعد یہ بات کہی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ تو تم ان سے فدیہ وصول کرتے ہو، بدلہ وصول کرتے ہو. جب یہ اغوا کر کے لے کے آ گئے، ادھر قتل و غارت بھی ہوئی، خون بھی بہایا. جب سیز فائر ہوا تو سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یہودی کا بھائی ہے، تو توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودی کو قید کر کے نہیں لا سکتا، وہاں قتل و غارت نہیں کر سکتا، لہذا توریت کے حکم پر عمل کرو. تو توریت کا حکم جب دیکھتے ہیں، سیز فائر ہوتا ہے، تو پھر قیدی جو ہیں ان کو چھڑایا جاتا ہے. پھر ایک مطالبہ سامنے آتا ہے کہ ہم جب قیدی لے کر آئے، ہمارا اتنا خرچہ ہوا. اس وقت تو شاید پیٹرول کا نام نہ ہو، لیکن لانے لے جانے میں بھی تو خرچہ تھا. پھر انہوں نے اپنے پاس رکھ کے ان کو کھلایا بھی، اب وہ بھی ہمارا خرچہ ہوا. ہاں ٹھیک ہے، ہم لے کے آئے اور ہم نے ان کو کھلایا، اپنے پاس ان کو رکھا، ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے، یہ ہمیں دے دیں تو آپ ہمارے بھائی کو لے جائیں. اب انہوں نے اس بات کو بھی اپنا روزی کا ذریعہ بنایا، جیسے آج ہو رہا ہے. یہ ان کی عادتیں ہم میں موجود ہیں. بات پر کرنے سے قاصر ہوں کہ اگر آج کوئی کسی کے گھر پولیس والا آ جائے تو اس کے جرم پر اس کو لے بھی جائے، لیکن جب چھڑانے کی باری آتی ہے تو ان کے وہ اسٹیشنری چارجز اور پیٹرول وغیرہ کا خرچہ ملزم کے ذمہ ہوتا ہے، وہ ملزم نے ان کو دینا ہوتا ہے. اس اعتبار سے دیکھیے یہ ریت پہلے سے چلی آ رہی تھی. بہرحال اس اعتبار سے انہوں نے اس کی اپنی دکانداری بھی چمکا لی، پھر نئے نئے رشوت ستانی کے راستے بھی کھولے اور ظلم اور زیادتی کے نئے نئے ہتھ کنڈے. اور آگے قرآن مجید نے کہا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ حرام ہے اور حرام تھا علیکم تم پر ان کا نکالنا. حرام کیسے تھا؟ جب توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ تم ان کو اغوا نہیں کرو گے، تم ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تو تم تو نکال کے لے آئے ہو. اب یہ تمہارا ان کا نکالنا جو ہے یہ توریت کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے یہ حرام ہے. اور جب سیز فائر ہوا، اب قرآن مجید نے یہاں ایک جنرلی بات نقل کی ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم نیکی کے ایک حصے کو مانتے ہو، کچھ کو مانتے اور کچھ پر انکار کرتے ہو. اب اس پر جو فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ یہاں سے فرد جرم ان پر عائد ہوئی، جس کی وجہ آگے قرآن مجید نے سنائی ہے کہ تم نے پر کل دین پر عمل نہیں کیا، تم نے جزوی دین پر عمل کیا ہے. اور آج یہی حال امت مسلمہ میں بھی ہے کہ ہم جز نیکی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کل سے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں قصاص اور وراثت یہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا ہے تم پہ بدلہ. اب یہ فرائض میں ہو گیا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. وراثت بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جنگ بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو ظالم کی اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے جزوی زندگی پر جو عمل کرنا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی عادتیں تھیں جو آج ہمیں منتقل ہو گئی ہیں۔ وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے جیسے متشابہ ہے، اسی طرح بنی اسرائیل امت محمد میں ایسے حالات اور واقعات سارے ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی اس کا حصہ جو ہے اگلی نشست میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔